نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، یہ نشست جس میں آپ تشریف فرما ہیں، جس میں آپ موجود ہیں، یہ نشست تربیتی نشست کے عنوان سے قائم کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کے علاقے میں پہلی مرتبہ قائم ہوئی ہے، اس لیے آپ حضرات کو اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کے کیا فائدے ہیں اس کا ادراک احساس نہیں ہے۔ جن علاقوں میں سالانہ، ماہانہ، سہ ماہی یہ نشست ہو رہی ہے، وہاں کے لوگوں میں جو تبدیلی ہے وہ سمجھتے ہیں اور اس کے فائدے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو ہر سال وہ بلاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، آپ لوگ قریب بیٹھ جائے، 10-15 منٹ کی بات، زیادہ لمبی تقریر تو میں کر نہیں ہے، میری آواز ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمارا غلام رسول صاحب نے اتنی لمبی تقریر کر دیا ہے کہ اس بار تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے آپ لوگ گرم ہو گئے۔ میں تو آپ کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو جوڑا کیوں گیا ہے۔ توقیر عثمانی کیا پاگل ہے، یا ان کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، یا ان کا کچھ دماغ خراب ہے؟ انہوں نے یہ اہتمام آپ کے لیے کیا ہے، ان کو کیا فکر پڑی تھی اہتمام کرتے؟ اسکول بند کیا، پڑھائی بند کیا، گھر کے نظام کو تبدیل کر دیا۔ انہوں نے، ان کو کیا فکر اس بات کی، کیوں اس کام کو کیا ہے؟ اتنی ہماری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر حضرات مجھے سفر کرنے سے منع کرتی ہیں، اس کے باوجود لیٹ کر ہم آئے ہیں۔ یہ 78-80 سال کے بوڑھے آدمی ہیں، جن سے بولا تک نہیں جا رہا ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، دیکھا نہیں جا رہا ہے، یہ بیچارے چل کر کے آئے ہیں۔ یہ آپ تمام بزرگان دین یہاں سے آئیے، سفید سفید داڑیاں رکھے ہوئے بیچارے، یہ اللہ کے نیک بندے گھر کی راحت چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں، کیا ان سب کے دماغ میں خلل ہے؟ یہ جوان بچہ آیا ہوا ہے اپنی بیوی کو، چھوٹے بچے کو چھوڑ کر، وہ ایک شردل آیا ہوا ہے بھاگلپور سے، کوروٹی سے، نہ معلوم کہاں کہاں سے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جلسہ نہیں ہے کہ اس میں 1000-2000 آدمی جمع کیے جائے اور خود تقریریں ہوں، جلسہ نہیں ہے۔ اس میں خاص لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، اور اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ بتایا جائے ہمیں اور آپ کو، ہم اور آپ سمجھیں کہ مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے۔ آپ میں کا ایک آدمی اگر آج کی نشست سے سمجھ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر آدمی 1000 آدمی پر بھاری ہو جائے، 1000 آدمی پر بھاری ہو جائے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بالکل چھوٹی سی تازہ مثال۔ میں سیتامڑھی بھی ہمارا بہت اچھا حلقہ ہے، بہت کافی، اور نوجوانی کا حلقہ ہے۔ جس وقت میں بالکل نئی مجھ کو اجازت ملی تھی، اس وقت کا حلقہ ہے، علماء کا حلقہ ہے۔ شاید بعض بستیاں ایسی ہیں کہ شاید کوئی گھر ہو جہاں حافظ، عالم، قاری، مفتی نہ ہو، کوئی گھر ایسا، پوری کی بستی حافظ، پوری کی پوری بستی عالم، پوری کی پوری بستی جو ہے مفتی، ایسی بستی۔ گزشتہ کئی سال سے مجھے جانے کا اتفاق ہو رہا تھا، تو ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ تربیتی نشست کے عنوان سے جو آپ کام کرتے ہیں وہ اس علاقے میں بھی شروع کر دیں، تو اپنی صحت کی خرابی اور عذر اور معذرت اور اپنی مصروفیت کی بنا پر، اور اس وجہ سے کہ علماء کی پوری کھیپ ہے وہاں پر، ہماری ضرورت نہیں، لیکن ہمارے بھی کچھ وہاں اجازت یافتہ لوگوں کا کہ نہیں تم سفر کرو۔ تو میں نے سفر کیا 3 دن کا، وہاں ہمارے مسترشد ہیں حافظ ممتاز احمد صاحب، اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، عقل بھی دیا ہے، ایک مدرسہ بھی وہ چلاتے ہیں اور کافی صاحب جائیداد آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر پر رکھا، پہلی مرتبہ لوگوں نے بتایا کہ ایسی نشست ہم لوگوں نے نہیں سنا ہے، کبھی ایسی ہوئی ہو، کبھی نہیں سنا۔ انہوں نے اپنے گھر پر رکھا، ایک چھوٹی سی مختصر سی مسجد ہے، اس میں عصر سے لے کر کے اور عشاء تک بیان ہوتا تھا، تسبیحات پڑھی جاتی تھی، کتاب سنائی جاتی تھی، بیان میرا ہوتا تھا، ذکر کی مجلس ہوتی تھی، دعا ہوتی تھی، پھر فجر کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔
तो 84 साल के बूढ़े उलमा, 80 साल के बूढ़े उलमा जिनको नजर नहीं आता, हाथों से पकड़ पकड़ करके आए और उन्होंने कहा कि जितना फायदा हम लोगों को इस नशीद से हुआ, बड़े बड़े जलसों से नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, तकरीरें दिन रात हो रही। मैं सिर्फ लतीफ़ा सुना रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। हमारे यहाँ लगता है तबलीगी जमात से जुड़े हुए कुछ भाई बैठे हो, सिर्फ लतीफ़ा बनाए लतीफ़ा है। हमारी मस्जिद में एक जमात आई, उसने ऐलान किया कि हजरात नमाज के बाद तशरीफ रखिए, दीन की बात होगी। और एक तालीम था बहुत मजाकिया, उसने कहा हजरात तशरीफ रखिए, दीन पर अमल होगा। सिर्फ एक मजाक की बात उसने कहा। क्या बात थी? तो वो उस वक्त हमारे यहाँ ज़िक्रुल्लाह की मजलिस होती है, तो उसने उसी तनाजुर में कह दिया कि हजरात आप तशरीफ रखिए, दीन पर अमल होगा। मजाक की बात थी, सब लोग हंसने लगे, वो भी लोग हंसने लगे, हम लोग भी हंसने लगे। लेकिन आपको जो समझाना चाहते हैं ये कि आप एक मतलब सोच के बताइए। इतने लोग बैठे होंगे, हो सकता है इसमें बहुत से लोग कॉलेज में हो, कॉलेज में से जुड़े हुए हों, मदरसों से जुड़े हुए हों, यूनिवर्सिटियों से जुड़े हुए हों, बाजारों से जुड़े हुए हों, स्कूलों से जुड़े हुए हों, काश्तकार हों, और जितने भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हों, खानकाहों से जुड़े हुए हों, मदरसों से जुड़े हुए हों, हम सब लोग एक फिक्र करें। यहाँ बैठकर सब लोग फिक्र करें, सोचे। आप बताइए 1,32,00,000 आदमी पूरी दुनिया में तबलीगी जमात के हिसाब से नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, रजिस्टर पोस्टर कुछ नहीं। लाखों की तादाद में मकतब है, मदरसे हैं। 50,000 मकतब तो सिर्फ यूपी में, 7,500 मदरसे सिर्फ बिहार में, और बहुत सी बातें। लेकिन ये बात बताइए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सच सच सोच बताइए, हम सब इस वक्त तकरीर न सुने, बल्कि हम सब इस वक्त अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सोचें कि मकतब भी मौजूद हैं, मदरसे भी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं, मुफ्तियान भी मौजूद हैं, जमात का काम भी हो रहा है, किताबें भी छप रही हैं, लेकिन जैसी इस्लाह इस उम्मत की होनी चाहिए वैसी इस्लाह नहीं हो रही है। ये सच कहता हूँ गलत कहता हूँ? बोलो, सच बोलो, सच बोलो, अल्लाह को मुंह दिखाना, सच बोलो एकदम, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान बताओ कि जैसी इस्लाह होनी चाहिए थी और जैसा मुसलमान होना चाहिए था, क्या वैसा मुसलमान है? नहीं है। तो पता लगा कहीं कुछ खामी है, कहीं कुछ कमजोरी है, कहीं कुछ सड़ांग है, कहीं कुछ बदबू है, कहीं कुछ सुराख है, कहीं कोई बात है जिसकी वजह से इतने सब चीजों होने के बावजूद एक मरीज शिफायाब नहीं हो रहा है। मर्ज की तशखीस हो जाए, डॉक्टर मर्ज पकड़ और दवा भी हो, मरीज शिफा ना पाए, तो समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। आप समझ रहे हमारी बात? मैं तकलीफ नहीं करता हूँ, तकलीफ के लायक कोई नहीं, आपको मैं समझा रहा हूँ कि आप क्यों मैंने जमा किया है। ये इतना लंबा सफर बुखार खांसी नजले की हालत में खांसता हुआ मैं क्यों आया हूँ? क्या मैं पागल हूँ? मेरे ये मासूम मासूम बच्चे हैं, मेरा भी एक मदरसा है, मेरी भी एक खानका और आरामदेह है, दिन रात मेरा मेहमान आते थे, मुझको क्या जरूरत है ठोकर खाने की? मैं क्यों आया हूँ? एक फिक्र है, एक दर्द है, एक दिमाग पर एक अजीब तरह का ये ख्याल है कि हो सकता है मैं मर जाऊं, तो मैं ये दर्द मुंतकिल करके जाऊं, मेरे पास कुछ लोग पैदा हो जाए जो इस दर्द के हामिल हो। आप सोच करके बताइए कि एक शख्स डॉक्टर के यहाँ गया, उसने नब्ज पर हाथ रखा, मर्ज पकड़ लिया, उन्हें सही दवा लिखा, दवा पड़ रही है, इंजेक्शन लग रहा है और मरीज शिफायाब नहीं हो रहा है, मरीज सेहतमंद नहीं हो रहा है, तो दो ही बात होगी, या तो अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं कि मरीज शिफा पाए, या फिर मरीज ही के अंदर कुछ खराबी है, मरीज ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि मरीज दवा तो पाबंदी से खा रहा, लेकिन परहेज नहीं कर रहा, परहेज नहीं कर रहा है, इसलिए शिफा उसको, सेहत उसको नहीं मिल रही है। प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, सच सच बोलना, हम सब लोगों को मर के न अब्बा के पास जाना है, न अम्मा के पास जाना है, न बीवी के पास जाना है, न बाप के पास जाना है, न मुर्शिद के पास जाना है, न पीर के पास जाना है, हम सबको मर के कहाँ जाना है? रब्बुल आलमीन के पास जाना है। जरा ठंडे दिल से सोचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह,
ڈرو اس دن سے جس دن تم سب لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. وہیں سے آئے نا آپ لوگ. اللہ ہی کیا سے آئے بھائی, بولو میرے لال, اللہ ہی کیا سے آئے نا, کہاں جائیں گے؟ تو ہم کو اللہ نے بھیجا تو سوچنا پڑے گا نا آخرکار کہ اللہ نے ہمیں بھیجا تو کیوں بھیجا. سوچنا پڑے گا نہیں سوچنا پڑے گا؟ بولو بھائی, سوچنا پڑے گا کیوں بھیجا. میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں آپ کو. میں چھوٹا سا تھا, میرے والد صاحب بڑے اصولی آدمی تھے, بڑے سخت آدمی, بڑے عابد گزار, عبادت گزار, بڑے ہی اللہ والے اور بڑے اصولی آدمی تھے. ایک مدعا انہوں نے مجھ کو 1 روپیہ دیا. ادھر ہماری طرف دیکھیے, 1 روپیہ دیا انہوں نے. ایک پرچہ لکھ کے دیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور یہ سامان لے کر کے آؤ, اتنا پیسہ بچے گا. 13 آنے کا سامان, بہت بچپنا تھا, 13 آنے کا یہ کچھ سامان ہے, اور 16 آنے کا ہوا کرتا تھا, 14, 15, 16, 3 آنا بچے گا. میں وہاں گیا, اور بات سن رہے ہیں آپ لوگ نہیں؟ میں وہاں گیا, دکان پر بیٹھا, ان کو پرچہ دیا, انہوں نے سامان دیا. اب دیکھیے ہمارا خوف, اندر کا خوف دیکھیے, کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. میں نے سامان ملایا, پھر پیسہ ملایا, 13 آنا, 14, 15, 16, سامان پرچہ, سامان پرچہ. اب وہاں سے چلے, دھک 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 دل کر رہا ہے, جو تھا سخت مزاج سے میرے والد, تو دھک 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 دل کر رہا ہے. گھر کے باہر دروازے بیٹھ کے پھر سامان گرا, سامان سب ہے کہ نہیں, پیسہ لے کر اندر پہنچے. تو ہم لوگ اپنے والد صاحب کو کہا کرتے تھے کہ یہ میرے باپ نہیں ہے بلکہ اکبر بادشاہ پنجاب میں. سامان لائے, جی. اب تو اور ڈر گئے, بولے سامان لائے, جی جی. اب جا کے بیٹا, پسینہ پوچھ رہے ہیں, سامان گنتی کیا, ہاں. پیسہ بچا, ہاں ٹھیک ہے, شاباش, جاؤ ایسے کام کیا کرتے. آپ یقین کیجئے کہ ہم وہاں سے لوٹے آئے تو سیدھے اپنی والدہ کے پاس جا کر کے ان کی گودی میں رونے لگے. میری والدہ کہنے کیا ہوا بیٹا, کیوں رو گئے؟ ہم کہا کہ آج ابا نے سامان منگوایا تھا, بتایا تھا 13 آنے کا سامان ملے گا, 3 آنا بچے گا. میرا تو 100 گرم ہو گیا, پسینہ وسینہ سب ہو گیا, پیشاب ہونے والا ہے. تو کہنے لگے بیٹا دیکھو ایسی بات ہے, تم کو تمہارا باپ پڑھائے گا, لکھائے گا, عالم بنائے گا. تم اپنے بھائیوں میں تم کو وہ عالم بنائے گا. وہ چاہتے ہیں ایک نمونے کا عالم تم بنو, ایک ایسے نمونے کا عالم بنو کہ تمہارے دلوں میں ایسا خوف اللہ کا پیدا ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن جب تمہارے باپ نے 1 روپے کا حساب دینے میں تم کو پسینہ آ گیا بیٹا, پھر اللہ کیا تم کیسے حساب دو گے 70 سال 80 سال زندگی کا. یہ تمہارا باپ تم کو ابھی سکھانا چاہتا ہے. تو ماں باپ جب تربیت کرتے ہیں تو بیٹا اچھا بنتا ہے, اور ماں باپ بھی جب تربیت نہیں کریں گے تو جو بھی کمی اولاد کے اندر رہ جائے وہ گڑبڑ ہو جائے. مدرسے کے اندر رہے, اساتذہ اس کی تربیت نہ کریں, لڑکا تربیت قبول نہ کرے تو 8 مہینہ کیا 8 برس رہے, نمازی نہیں ہوگا, سنت کا تابع نہیں ہوگا, کیونکہ وہ رہا ہی نہیں پڑھنے کی نیت سے, یا تربیت اس کی نہیں ہوئی. ایک آدمی سال بھر چلنا لگا لے, جاپان چلے جا, مدینے چلے جا, مکہ چلا جائے, گھوم کے چلا آگے, لیکن چونکہ اس نے تربیت حاصل ہی نہیں کی, اس کا مقصد ہی نہیں تھا حاصل کرنا تربیت, اس کا مقصد ہے بٹر کشتی کرنا, سیاحی کرنا. تو خرے عیسیٰ گھر بمکر ربت چوں بیاد ہنوس خر پاچت. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی مکہ چلا جائے تو حاجی نہیں کہلائے, گدھا ہی کہلائے, گدھا کہلائے. اب کسی نے گدھے کو حاجی کہا, کسی نے گھوڑے کو حاجی کہا, وہاں تو بے انتہا اٹھو تو کہا آپ نے کبھی اے عمر حاجی صاحب نہیں, کیونکہ بننے کے لیے, سنورنے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے عقل و شعور شرط ہے. وہ عقل و شعور ان کے پاس نہیں ہے. تو ہمارا آپ کو جو جمع کرنا ہے, اور یہ ہمارے بچوں نے آپ کو یہاں جمع کیا ہے, اور یہ علاقے میں ہم یہ دورہ کر رہے ہیں اس تکلیف کے باوجود, اس لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. اور جب ہمارے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ کیا لوٹ کے جانا ہے, ظاہر بات ہے کہ مقصد تخلیق ہے انسانیت, انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے یہ اللہ سے پوچھنا پڑے گا. ہم نہیں بتا سکیں گے, یہ نہیں بتا سکیں گے, وہ مولانا بھی نہیں بتا سکیں گے. اسی رب سے پوچھنا پڑے گا جس رب نے ہم کو پیدا کیا. اے میرے رب تو بتا کہ تو نے ہم کو دنیا میں کیوں پیدا.
ہے بات کی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. روزی کے لیے نہیں بھیجا، ہم خود کھلاتے، روزی دینے والے ہم نے بھیجا ہے انسان کو، جنات کو، تاکہ وہ میری اطاعت کرے. لیعبدون یا لیطیعون کے معنی میں عبادت اور چیز ہے، اطاعت اور چیز ہے. نماز 5 وقت پڑھ لیا، عبادت ہو گئی. رمضان کا روزہ رکھ لیا، عبادت ہو گئی. حج فرض ہوا، حج کر لیا، عبادت ہو گئی. صاحب نصاب ہوئے، ہم نے زکات ادا کر دیا، عبادت ہو گئی. یہ عبادت ہے، طاعت نہیں. طاعت کسے کہتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب لیعبدون لیطیعون کے معنی میں اور مصدر لکھتا ہے وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ مولوی نہیں آج کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، سگے چچازاد بھائی، وہ کہتے ہیں لیعبدون اے لیطیعون. لیعبدون یہاں لیطیعون کے معنی میں ہے. ہم نے انسان جنات کو پیدا کیا تاکہ وہ میری اطاعت کرے. معلوم عبادت کچھ اور چیز ہے، اطاعت کچھ اور چیز ہے. تو اب پوچھنا پڑے گا پھر اللہ سے کہ یا اللہ بتائیے اطاعت کسے کہتے ہیں؟ جھگڑا ختم کرنا ہے، جھگڑا ختم کرنا. جھگڑا آپ ایک ہی طرف لے چلیں، ایک طرف جھگڑا. اللہ ہی سے پوچھ لیا جائے کہ یا اللہ پھر اطاعت کسے کہتے ہیں؟ خوب غور سے سننا ہماری بات میں نہیں. تو اللہ نے بتا دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ہم تو خالق ہیں، رب ہیں، پیکر انسانی میں آ نہیں سکتے، انسان بن نہیں سکتے. ہم تو بے عیب ہیں اور لا ریب ہیں. ہماری اطاعت کیسا انسان ہم چاہتے ہیں، کیسا عبد چاہتے ہیں، کیسا بندہ چاہتے ہیں، کیسا محبوب چاہتے ہیں، کس لیے ہم نے تم کو بھیجا ہے، وہ اس لیے ہم نے تم کو بھیجا ہے تاکہ تم میرے اطاعت گزار بندے بن جاؤ. اور ہم آ کے بتا سکتے نہیں، تمہارے اندر طاقت نہیں ہم کو دیکھنے کی، ہم کو سننے کی اور سمجھنے کی. اس لیے ہم نے اپنی رضا، اپنی خوشی اور اطاعت کا ایک ایسا بہترین پہلا اور آخری نمونہ بھیج رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کہ اگر تم خدا کے اطاعت گزار بننے چاہتے ہو تو رسول کے اطاعت گزار بن جاؤ، خدا کے اطاعت گزار خود بخود بن جاؤ. بے شک محمد پہ دل کو فدا کر چکے ہیں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکے ہیں. ہماری نمونہ بنائے گئے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہماری آنکھوں کا نور، دل پہ سرور، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہم کو بھیجا اپنی عبادت کے لیے اور اپنی طاعت کے لیے. اور عبادت اور طاعت وہ مقبول ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا اور کر کے دکھلایا. تو مقصد تخلیق انسانیت کیا طے ہوا؟ مقصد تخلیق انسانیت طے ہوا اللہ کی اطاعت. اور اطاعت کہتی ہے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا. کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، ہنسنا، بولنا، رونا، شادی، بیاہ، موت، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سفر، حضر، خلوت، جلوت، یہ سب ہماری آئینہ بن جائے نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو گویا ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر دیا. اچھا حضرت جی اب تو یہ تو ایک مسئلہ اور بتائیے، کیا کہ انسان اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے بتا دیا اطاعت کرنا. 24 گھنٹے ہمارے نبی کی اطاعت کرو، ہماری اطاعت ہوگی. اس میں اہم کیا چیز ہے جس کو ہم پکڑ لیں؟ یہ بازار میں رہنے والا، یہ اسکول میں پڑھانے والا، یہ مدرسوں میں پڑھانے والا، یہ تجارت کرنے والا، یہ اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھانے والا، یہ بیچارہ 24 گھنٹے کیسے اطاعت کرے گا؟ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، سوئے گا نہیں، کمائے گا نہیں، تو کیسے کرے گا؟ اس کے لیے بھی ہم کو راستہ بتایا نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ 2 چیز درست کر لو تمہاری ہر چیز درست ہو جائے گی. 2 چیز اندر کی درست کر لو، 2 چیز باہر کی درست کر لو، تم بالکل بہترین انسان بن جاؤ گے. اور قرآن کی زبان میں عبد الرحمن بن جاؤ گے. قرآن کی زبان میں تم سچے انسان بن جاؤ گے، سچے مومن بن جاؤ گے، سچے امتی بن جاؤ گے. 2 اندر کی چیز درست کر لو، 2 باہر کی چیز درست کر لو. پیارے دوستوں، بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم کو بہت تکلیف ہوئی بولنے میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے دل کا درد واللہ کہتا ہوں اپنے دل کا درد آپ کو منتقل کر دوں، ابھی مر جاؤں تو سکون سے مر جاؤں. اپنے دل کا درد منتقل کرنے آیا ہوں، تکلیف کرنے نہیں آیا ہوں. ہماری بات اگر آپ سمجھ لیں گے میں سمجھوں گا میرا سفر کامیاب ہو گیا. پیارے دوستوں اور بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، 2 چیز اندر کی درست ہو جائے اور 2 چیز تو ہم گویا ہم نے 100% اسلام پر عمل کر لیا. ہم اللہ کے بھی محبوب ہو گئے اور رسول کے بھی محبوب ہو گئے، جنت کے حقدار بھی ہو گئے، شفاعت کے مستحق بھی ہو گئے. یہ اسلام کی خوبی ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام ایسا عمل بتاتا ہے کہ ہمارے لیے کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. کوئی کرنا ہی نہ چاہے تو اس کے لیے جو آسان سمجھو تو آسانیاں ہیں، جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہیں. کیا چیز؟ وہی جو میں نے اثر بات کہا کہ سب سے پہلی چیز ہے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. کیا درست کر لیں؟ لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں کرو بھائی. کیا درست کر لیں؟ نیت. کیا درست کر لیں؟ کیا درست کر لیں بھائی؟ نیت. کیا نیت درست کر لیں؟ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ شریعت پر اور سنت پر عمل کریں. ہم روزانہ صبح کو اٹھتے بستر سے اٹھتے ہی پہلے نیت کریں، اے اللہ تو گواہ رہا ہم جب تک زندہ رہیں گے تیرے نبی کی سنت پر، تیری شریعت پر عمل کریں. جب ہم اس کو صبح شام کہیں گے، سوتے وقت کہیں گے، اٹھتے وقت کہیں گے، تو یہ ہمارا حال بن جائے گا، یہ ہمارا مزاج بن جائے گا، یہ ہماری طبیعت بن جائے گی. اب جب ہمارا مزاج یہ بنے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے، تو ہنسنا بھی عبادت ہو جائے گا، اور رونا بھی عبادت ہو جائے گا، اور تجارت بھی عبادت ہو جائے گی، حبیبی سے مذاق کرنا بھی عبادت ہو جائے گا، اور اللہ کے لیے لڑنا بھی عبادت ہو جائے گی. اور ہر کام جو ہم کو 24 گھنٹے پیش آتا ہے دین یا دنیا کے، سب کی سب طاعت، سب کی سب عبادت. کیا نیت کرنے میں پیسہ لگتا ہے؟ نیت کرنے میں کیا 1 لاکھ روپے لگتا ہے؟ دینا پڑتا ہے کچھ؟ کیا یہ تو ہمارا قلب کا فعل ہے، اللہ جانے اور ہم جانے. میں نے سنا ذرا اثر بات آپ کو قصہ کہ ایک دن حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ایک دیگ بریانی پکوایا اور غربا کو کھلا دیا. آپ میں سے بہت سے لوگ نئے چہرے اس لیے دوبارہ سنا رہا ہوں. ٹھیک اسی وقت روڑکی کے گاؤں میں کنویں کی ایک بیل پر بیٹھے ہوئے ان کے بھانجے حضرت شیخ سیدنا علاء الدین صاحب الکلیری نے سوچا کہ لاؤ آج ہم بھی اپنے سرکار کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، کچھ پہنچائیں. گئے، مٹی کا ایک مٹکا تھا، اس میں سے اتنا چنا نکالا اور پلیٹ پر رکھا، اور باہر ایک غریب کھڑا تھا اس کو دے دیا. نیت کر لیا یا اللہ یہ سرکار میرے سرکار کو اس کا ثواب پہنچے. رات کو آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہماری آنکھوں پر نور دل کا سرور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا نظام الدین اولیاء نے خواب میں دیکھا اور کیا کہا؟ نظام الدین تمہاری بریانی سے صابر کا چنا بڑھ گیا، تمہاری بریانی سے صابر کا چنا بڑھ گیا. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ ماموں کا بھانجا بڑھ گیا؟ ماموں سے ماموں میں تھے، داماد بھی تھے، اور داماد بھی تھے، ماموں بھی تھے، بھانجے بھی تھے. کہا بات یہ تمہاری بھی نیت درست ہے لیکن تمہارے ساتھ مسئلے تھے. کیا؟ تم نے پکایا، تمہارے یہاں پکانے والا تھا، تم کو ہدیہ دینے والے تھے، تمہارے پاس کھانے والا بھی تھا، سب کو پتا بھی تھا کہ یہ ہم ہی کو ملنا ہے. اور وہ بیچارہ گاؤں دیہات میں تھا، اس کے پاس نہ پکانے والا تھا، نہ اس کو ہدیہ دینے والا کوئی تھا، نہ اس سے کوئی لینے والا تھا.
تو انہوں نے جب نیت کیا کہ ہم اپنے نبی کو کچھ پہنچائے اور چنا نکالا تو اللہ نے ایک فقیر بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی کے نام پر وہ دے رہا ہے تم لے. اس لیے آپ کے ثواب سے صابر کا آپ کی بریانی سے صابر کا چنا آگے بڑھا. معلوم ہوا نیت کے قبولیت میں انسان کی نیت کو دخل ہے. جتنا زیادہ خالص نیت ہوگی اتنا ہی زیادہ عمل اللہ کی یہاں مقبول ہوگا. میں اس کی ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں آپ کے سمجھ میں آ جائے. میں مدینہ طیبہ میں تھا, بہت سے احباب تھے, وہ جاننے والے بھی نہیں جاننے والے بھی. تو کچھ لوگوں نے لا کے کیلا سیب ایسے دے دیا, ایک صاحب نے تصویر لا کے دیا, ایک صاحب نے بہت اچھی عمدہ عطر کی شیشی لا کے دی. لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے عطر کی شیشی لا کے دیا, کسی نے تصویر دیا, کسی نے کھجور دیا. ایک صاحب میرے بغل میں بیٹھے تھے, انہوں نے دھیرے سے میری جیب میں کچھ ڈال دیا. نہ ہم کو خبر لگی نہ وہاں کسی کو خبر لگی. خیر لوگ چلے گئے, اٹھایا سامان ہم نے. وہاں کون کھانے والا تھا, میں تو کھاتا بھی نہیں ہوں, وہاں کھانے والا ہی کون تھا. لیکن جیب میں نے ہاتھ ڈالا تو دیکھا لفافہ 5000 ریال تھا اس میں. میں سوچا یا اللہ, میں تو ہندوستان واپس ہونے والا ہوں, میرے پاس کل 200 ریال ہے, یہ 5000 ریال کس نے دیا؟ سمجھ میں تو آ گیا. لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ سب سچے تھے دینے والے, کیلا دینے والے, سیب دینے والے, تسبیح دینے والے, عطر دینے والے, رومال, سب سچے تھے. اور وہ دینے والا سب سے اچھا تھا. انہوں نے سوچا کسی کو خبر نہ لگے, صرف میرے رب کو خبر لگے, اور یہ جب جیب میں ہاتھ ڈالے تو ان کو خبر لگے. یہ نیت کا اخلاص تھا. تو آدمی کی نیت سے آج ہمارے درمیان میں تفوق برتری بہت ہے, دکھاوا ریاکاری بہت ہے. یہ ہم 1000 کہیں 2000 کہیں 5000 کہیں 10000, میں 10000 دے رہا میں 5000 دے رہا ہوں, خالی نام لکھوا رہا. نیتوں سے بڑھ جاتا. سب سے بڑی کام آپ کو کرنا ہے اپنی نیت میں اخلاص پیدا. دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے اور ہمیں کرنا ہے, ہر گناہ کو چھوڑ دینا. چھوٹا گناہ ہو یا بڑا. پیارے دوستوں بزرگوں, گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا چیز ہے؟ زمزم میں ایک قطرہ پیشاب پڑ جائے تو پورے زمزم ڈرم ناپاک ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک ڈرم زمزم ہو اس میں ایک قطرہ پیشاب پڑ جائے تو زمزم پاک رہے گا؟ ناپاک ہو جائے. گناہ کیا ہے؟ طاعت کی ڈرم میں ایک قطرہ پیشاب. اس لیے ہمیں ہر گناہ کو چھوڑ دینا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میری کیا ہے اس کی, قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ. تو نیت رکھ کے ہم کہ کوئی بھی نیک عمل ہم کریں گے اللہ کی رضا کے لیے, کوئی بھی گناہ چھوڑیں گے تو خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑیں گے, اور ہر گناہ کو چھوڑنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. اور اس کی ایک ترکیب چھوٹی سی ہمارے نبی نے اور نبیوں کے وارثوں نے بتائی ہے, وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ اگر تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے, کیا کسی نیکی کے کرنے میں جب تم کو دیکھو کہ سستی پیدا ہو رہی, کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے, سستی پیدا ہو رہی, تو نفس کو مشقت میں ڈال کر کے اس نیک کام کو تم کرو. تو نیک کام کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور نفس کو مشقت میں ڈالنے کا بھی تم کو ثواب ملے گا, اجر دوہرا ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ جب تم کسی نیک کام کرنے کا دل چاہے, دل نہ چاہے, اور کسی گناہ کرنے کا دل چاہے, تو نفس کو مشقت میں ڈال کر وہ گناہ مت کرو اور یہ نیکی کر لو. تو کیا ہوگا؟ تم کو 2 ثواب ملے گا, ایک نیکی کرنے کا ثواب اور دوسرے مشقت میں نفس کو ڈالنے کا ثواب. ایک گناہ سے بچنے کا ثواب, دوسرے نفس کو مشقت میں ڈالنے کا ثواب. اور پھر اس کا ثمرہ کیا ہوگا وہ قرآن سے پوچھ لیو. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے,
طاعت کو کرنے کے لیے, گناہوں سے بچنے کے لیے, تو ہم بھی اس کے راستہ آسان کر دیا. ہم بھی اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. اب گھبرا تو نہیں رہے؟ چھوٹی سی ایک مثال دیتے. ہردوئی میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ اور مدرسے کے گیٹ پر ایک کیلے والا تھا, کیلے والا, سیدھا سادہ آدمی, 5 وقت نماز پڑھنے والا. حضرت ہردوئی سے بیت تھا, 5 وقت کچا کاروبار تھا, کیلا کیلا. کبھی بکتا تھا کبھی نہیں بکتا تھا, کیلا ایسی ہوتا ہے. لیکن اس نے حضرت ہردوئی سے کہا کہ حضرت آپ ہر سال جاتے ہیں حج کے لیے, عمرے کے لیے. انہوں نے 52 حج کیے تھے حضرت ہردوئی, اور 70 عمرے کیے تھے. حضرت جاتے ہیں, جب آپ نکلتے ہیں گیٹ سے تو دل ہمارا روتا ہے, یا اللہ مجھ کو بھی پہنچا دیجیے, یا اللہ مجھ کو. لیکن حضرت ہماری تو کاروبار کا یہ حال ہے, اتنا کچا کاروبار, اتنا بھی کسی دن نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو پیٹ بھر سکیں. کیا ہوگا؟ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا, ہم تم کو ایک ترکیب بتاتے ہیں. کیا؟ کا ایک ترکیب یہ ہے کہ تم دن بھر جتنا کماؤ, جتنا بھی کماؤ, 2 روپیہ چاہے 10 روپے, اس میں سے 4 آنا پیسہ ایک گولک میں ڈال دیا کرو, یا اللہ یہ حج کے لیے ہے, یہ تمہارا کام ہے, بس پورا کرنا اللہ کا کام ہے. اور دوسرا کام یہ کرو, روزانہ نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے کہا کرو, یا اللہ مجھے حج کی تمنا ہے, مجھے حج بیت اللہ کرا دے. وہ شخص بیان کرتے ہیں کہ میں نے 1 سال کیا اس کام, 1 سال روزانہ پابندی سے پڑھتا. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب تشریف لائے, اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, ہماری اہلیہ بھی ہیں, ہماری والدہ بھی ہیں, اور ہماری اہلیہ کے چھوٹے چھوٹے 3-4 بچے ہیں, اور کوئی ہے نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ مدرسے سے کسی ایک طالب علم کو, ایسے طالب علم کو جو بہت ہی غریب ہو, اس کو دے دیجئے. اور سب سچا آدمی سچ بولتے ہیں, مکار سب ایسے اینٹتے بیٹھتے ہیں, لیکن وہ سچا آدمی سچ بولتی ہے. ہاں, جو مکار ہوتا ہے ریاکار, وہ الفاظ کی جو ہے تو قلع بازی کھاتا ہے, لیکن وہ سچا بھی کہہ لیں گے میں ایک ایسا آدمی جو بچہ بالکل غریب ہو تو میں اس کو ساتھ میں لیے جاؤں, اور وہ ہمارے بچوں کی خدمت بھی کرے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 3, کسی کو پیشاب ہو رہا ہے, کسی کو پخانہ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو میری اہلیہ کی مدد بھی کرے گا اور میرے ساتھ رہے گا. حضرت میں وعدہ کرتا ہوں میں نوکر سمجھ کر نہیں, اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر لے جاؤں. تو حضرت نے اس کیلے والے کو بلایا اور بلا کے کہا کہ طالب ان کو کہاں لے جاؤ گے تم؟ یہ بڑے میاں کو لے جاؤ, یہ بڑے میاں کو ان کو لے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں کیسے جا سکتا ہوں, ایک تو میرا کچا کاروبار, دوسری بات یہ ہے کہ میری اہلیہ, ان کو کون دیکھے گا, ان کو کھلائے گا کون, کیسے یہ کام چلے گا؟ اور 1-2 دن کی بات نہیں ہے, کم سے کم 2 مہینہ لگے گا. تو ان حاجی صاحب نے جواب دیا کہ آپ روزانہ کتنا کماتے ہیں؟ کہا جی 10 روپیہ بچتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 2 مہینے کا کمائی کا پیسہ یہ میں آپ کے اہلیہ کو دے کے جا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کیلا خرید لیا ہے وہ سارا کیلا میں خریدتا ہوں. لیکن اس کو کہتے ہیں اخلاص, اس کو کہتے ہیں اخلاص. یہ خریدتا ہوں, سارا کیلا خرید کے مدرسے میں بٹوا دیا اور ریڈی اٹھا کے گھر پہنچوا دیا. اور جتنا ان کو آمدنی انہوں نے بتایا 10 روپیہ, اس سے کچھ بڑھا کے 5-7-10 روپیہ بڑھا کر کے اتنا ان کی اہلیہ کو دے دیا, اور کہا کہ حضرت ان کو میرے ساتھ کر دیجئے, میں اپنا بڑا بھائی اور اپنا باپ سمجھ کے ان کو لے جاؤں گا, میں نوکر سمجھ کے نہیں. وہ ساتھ چلے گئے, خوب خدمت کیا, بچوں کی بھی, بچیوں کی بھی, ان کی بھی, اور انہوں نے ان کا پورا احترام رکھا. کبھی ان بڑے میاں کو پیدانے نہیں بٹھانا, ہمیشہ سرحانے بٹھاتے, ساتھ میں رکھا. اور وہ حج کر کے آئے تو کہتے تھے ہم نے اپنی پوری زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا, ایسا انسان نہیں دیکھا. تو کہا کہ بالکل اس طرح لے گئے جیسے کوئی اپنے باپ یا بڑے بھائی کو لے جاتا ہے. اور ہم نے ان کے بچوں کی بخود خدمت کیا, ان کا پیشاب دھویا, پخانہ دھویا, گودی لیا, پیار کیا, اور ہم نے ایک فیملی کی طریقے سے, گھر کے ایک فرد کی طریقے سے ہم ساتھ میں رہے. اور انہوں نے بڑے اعزاز و اکرام سے ہم کو گھر پہنچا کے رخصت کیا, اور پیسے بھی دیے کہ جاؤ اثر نو کاروبار کرنا. جب اخلاص پیدا ہوتا ہے, دلاہیت پیدا ہوتی ہے, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے,
تو انسان ایسے اعمال کرتا ہے، اور جب اس کو دکھلاوا کرنا ہوتا ہے، مظاہر ہوتے ہیں دکھلاوے کے، تو پھر وہ دوسرے طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا کہ نیت اخلاص پیدا کر لو، ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرو، ہر گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو۔ جب تم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر گناہ کو چھوڑ دو گے، تو تم کیا کرو گے؟ تم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے، تو اللہ کی بھی محبوب ہو جاؤ گے اور رسول کی بھی محبوب ہو جاؤ گے۔ جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، وہ راستہ اللہ اس کو کھولتا ہے اس کے لیے۔ ہم نے مجاہدہ کیا ہی نہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے تاکہ کھیت میں غلہ پیدا ہو، باغ میں پھل پیدا ہو، دکان خوب چلے، بے اولاد ہے تو اولاد ہو جائے، بیوی کالی ملی ہے تو گوری مل جائے، لڑکا ہو چکا ہے لڑکی ہو جائے، لڑکی ساتھ ہو گئی لڑکا ہو جائے۔ تو ہم نے نماز کو بھی ذریعہ بنا لیا ہے دنیا کا۔ نماز تو ایک فرض عبادت ہے، بندگی ہے اللہ کی، تمہیں کرنا ہی ہے، غریب ہو تو بھی، امیر ہو تو بھی، مالدار ہو تو بھی، ضعیف ہو تو بھی، بوڑھے ہو تو بھی، جوان ہو تو بھی۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے اور گناہ چھوڑنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ نفس کو مشقت میں ڈال کر نیکی کرے، نفس کو مشقت میں ڈال کر گناہوں کو چھوڑ دے، تو پھر کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہماری کہ نہیں؟ یعنی نیت درست کرنا کہ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ہر گناہ چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے ہم کو، اور مشقت میں ڈالنا اپنے آپ کو گناہ سے بچنے کے لیے، اور مشقت میں ڈالنا اپنے آپ کو نیکی کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا۔ کہاں سے؟ گڈا یونیورسٹی سے، فراز ہندو یونیورسٹی سے، ملیہ کالج سے، اللہ کی طرف سے آپ کو ڈگری مل رہی ہے۔ وہ ڈگری زندگی میں کام آئے گی، زندگی ڈگری قبر میں کام آئے گی، وہ ڈگری میدان محشر میں کام آئے گی، وہ ڈگری پلسرات کے کام آئے گی، وہ ڈگری دخول جنت میں کام آئے گی۔ وہ اللہ ایک ڈگری آپ کو لکھ کر دے گا۔ ڈگری سمجھتے ہیں نا؟ ہم لوگ ڈگری نہیں سمجھیں گے، بتا کم پڑھا لکھا سمجھ لیا کیا ہم لوگوں کو؟ ڈگری نہیں سمجھیں گے، اس کو ہم لوگ سند کہتے ہیں، دستاویز۔ کیا اللہ رب العالمین آپ کو ایک ڈگری لکھ کے دے رہے ہیں؟ وہ ڈگری کے الفاظ مارشل صاحب کے پاس نہیں ہے، وہ ڈگری کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے، وہ ڈگری کے الفاظ صحابہ کے پاس نہیں ہے، وہ ڈگری کے الفاظ اولیاء اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ ڈگری کے الفاظ بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اور قرآن میں وہ ڈگری کے الفاظ لکھی ہوئے ہیں۔ کیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں جو دنیا میں ہمارے طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں فلاح پا جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ دوست ہے، اللہ ساتھ میں ہے، اللہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، جس کا دوست اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا؟ یہ سیدھا راستہ جنت کا بتا دیا۔ یہ وہ درد ہے جو ہم نے آپ کو منتقل کیا، اسی لیے ہم دورہ پورے ہندوستان کے دن رات کرتے رہتے ہیں، اور صحت میں نے اپنی خراب کر لیا ہے۔ پیارے دوستوں بزرگوں، یہاں سے اٹھنے والا ہر آدمی سوچ کے جائے، فکر کے ساتھ جائے کہ ہمارا تعلق چاہے مدرسوں سے ہو، اور چاہے اسکولوں سے ہو، اور چاہے بازاروں سے ہو، اور چاہے تعلیم سے ہو، اور چاہے تبلیغ سے ہو، چاہے زندگی کے کسی شعبے سے ہو، ہمیں ایک بہترین انسان بننا ہے، اور مقصد تخلیق کائنات کو پورا کرنا ہے۔ کیا کہ ہم میں ہر آدمی ارادہ کر لے، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی رضا کے لیے زندہ رہیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، نبی کی سنت پر عمل کریں گے، اور دنیا میں ہم اس جماعت میں داخل و شامل ہوں گے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہے وہ سچے پکے اچھے مومن۔ اگر تم ایسے بنو گے تو کیا ملے گا؟ اور ایک سوال کر لیتے ہیں اور بات اپنی ختم کر لیتے ہیں۔ چھوڑیے اس کو، کاہے پریشان ہو رہے ہیں؟ لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہے کیا؟ 1000 آدمی ہیں، ارے ہماری بات سنیے، ادھر ہماری طرف دیکھیے، سب چھوڑ دیجیے، بتی بھائی ہے وہاں کو تکلیف ہو رہی ہے، میں آنکھ میں تکلیف ہو رہا ہے، اب اندھیرے میں بیٹھے رہیے،
दिल रोशन करो, दिल क्या चेहरे रोशन करते हो। सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने काले थे कि रात की अंधेरी में नजर नहीं आया करते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मुझसे पहले बिलाल जन्नत में जाएगा। जिस सवारी पर बैठ कर मेरे रसूल जाएंगे उस सवारी की बागडोर पकड़े होंगे कौन, बिलाल हबशी, तो आगे कौन जाएगा, बिलाल हबशी जाएंगे। ये हमारे नबी का करम है कि वो अपने उम्मती को ये एजाज दे रहे हैं इस बिना पर कि बिलाल ने सारी जिंदगी एक अल्लाह की बड़ाई को बयान किया और उस अल्लाह की बड़ाई पर फिना हो गए। क्यों, उनका दिल रोशन था, उनको लक़ब मिला था, लक़ब बारगाह रिसालत से लक़ब मिला था, क्या, सैयदुल मुअज्जिनीन, दुनिया के तमाम मुअज्जिनों के सरदार थे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। उनको हजरत उमर ने कहा था अल बिलाल सैयदना व मौलाना, बिलाल हमारे सरदार और हमारे आका है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ वो बात क्या कह रहा था, जरा बताइए तो, सुन भी लेंगे क्या कह रहे थे आप लोग, समझ भी रहेंगे, खाली वो चिखवा ही रहे। तो बोलिए क्या कह रहे थे। हाँ, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था ये बात कि भाई ये एक बात और अर्ज करके बस अपनी बात को खत्म, फिर जिक्र की मजलिस होगी और दुआ पर ये मजलिस इख्तिताम को पहुंच जाएगी। वो ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ भाई दोस्तों बुजुर्गों कि एक इंसान दुनिया में, एक इंसान दुनिया में ऐसा पैदा हुआ जिसने सारी जिंदगी गुनाह, मासियत, अल्लाह की नाफरमानी किया। उसको तौबा की तौफीक हो गई, उसने तौबा कर ली, हर गुनाह से तौबा, छोटे बड़े सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों से तौबा कर ली और जाकर एक कब्र में लेट गया। कहाँ लेट गया, हाँ, हम लोग डरते कब्रिस्तान जाने से ना, वो जाके एक कब्र में देखा एक कब्र खुली हुई है, जाके उसमें लेट गया और कहने लगा ए अल्लाह, एक न एक दिन मुझे इस घर में आना ही है, एक न एक दिन मुझे इस घर में आना ही है। कल जब आप भेजेंगे तो मैं मजबूरन आऊंगा, आज मैं अपने इख्तियार से लेट गया। ए अल्लाह, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मेरी रूह आज कब्ज हो जाए तो मेरे साथ आपका सलूक क्या होगा। ए अल्लाह, मैंने सुना है कि जो तौबा कर लेता है आप उसके गुनाहों को बख्श देते हैं और जिसको गुनाह को बख्श देते हैं उसको आप फिर दोबारा जहन्नम में नहीं डालते हैं, उसको आप सजा नहीं देते हैं, उसको आप आर नहीं दिलाते। रब्बुल आलमीन, इस कल मरने के बाद मेरी कब्र को जन्नत का गहवारा बना दीजिए। आवाज आई मौलवी साहब, आवाज आई कि तूने ऐसी सच्ची तौबा किया है और ऐसी पक्की तौबा किया है और ऐसी अच्छी तौबा किया है कि जन्नत तेरी मुंतजिर है। ऐसी सच्ची तौबा किया है, ऐसी पक्की की जन्नत, बोलो जन्नत तेरी। सुनो 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 मेरे दोस्तों, काम की बात सुनो। वो साहब जो लेटे हुए थे बुजुर्ग, रोने लगे और कहा फकत ज़य्या तो अय्यामी, अल्लाह मेरी जिंदगी तो जाया हो गई, सारी मेहनत जाया हो गई। आवाज आई मेरे बंदे क्या बात है। कहा ए अल्लाह, हमने जन्नत के लिए तौबा नहीं किया है, हमने तुझको खुश करने के लिए तौबा किया है। तू अगर खुश है तो हम जहन्नम में जाने को राजी है और तू अगर नाराज होकर जन्नत देगा तो हम जन्नत में जाने को तैयार है। अल्लाह,
توبہ ہم نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے توبہ کرتا ہے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرتا ہے، جو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرتا ہے۔ اب تعالیٰ کی خوشنودی سب سے بڑی اطاعت ہے، اب تعالیٰ کی خوشنودی سب سے بڑی رضا ہے۔ بس انہی چند کلمات محبت سے بولا بھی نہیں جا رہا، انہی چند کلمات اور اپنی بات ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صالحین کے زمرے اور جماعت میں داخل فرمائے۔ اور تمام حضرات اندر آ جائے، ذرا سا تھوڑی دیر ذکر کمیٹی سے دعا ہوگی، آ جائے اور اس طرح کو منہ کر لے تمام حضرات قبلے کی طرف۔